اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ کیا دیکھیں گے, کیا کہیں گے کہ یہ ڈیڈ لاک ہے, سٹینڈ آف ہے, اور کیا ہم مایوس ہو جائیں یا کوئی امکان ابھی بھی باقی ہے بات چیت کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ اسما شیرازی صاحبہ آپ اپنے پروگرام میں لینے کا. تو اس سلسلے میں کہوں گا کہ چیزیں پہلے جو تھا راؤنڈ تھا اس میں تو اچھی آگے بڑھ رہی تھیں. پاکستان کی کوشش کی وجہ سے پاکستان ایک بڑی ہی ایکٹیو ڈپلومیسی جو پاکستان نے ڈسپلے کی, اس کے کچھ پازیٹیو ایلیمنٹس بھی تھے. مثلاً سیز فائر ہوا دونوں ممالک کے درمیان, وچ واز جو کہ بہت ہی اچھی مثبت ایک پیش رفت تھی. پھر اس کے بعد پھر اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر بھی ایک اور اچھی مثبت پیش رفت ہوئی کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے ان دو ممالک کے درمیان جو کہ 50 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹینشن تھی. اور پھر وہ بھی مذاکرات جو ہوئے بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوئے, اور اس میں پھر ایم او یو جون سا ہوا اسلام آباد ایم او یو, وہ بھی اس کا ایک ڈاکیومنٹ نکلا جس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونی تھی. اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ایک اس طرح لگتا ہے کہ تمام معاملات پہلے راؤنڈ میں تو لگا تھا کہ ایسے لگا کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ریزالو ہو گیا, کیونکہ اس وقت دونوں ممالک کی طرف سے اس کا وہ ختم ہو گیا تھا بلاکیڈ, اور لیکن اب لگتا ہے کہ تمام کے تمام ایشوز ہی ٹیبل پہ آ گئے ہیں. اب اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے, پھر اپنا نیوکلیئر کے معاملات ہیں, پھر میسائل کے معاملات ہیں, پھر سینکشنز کے ہیں, پھر گارنٹیز کے ہیں, پھر کافی سارے ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیکنڈ راؤنڈ میں, جو کہ 21 اور 22 کو ہونا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری ہیں, اور ایک امید کی کرن اس لیے بھی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیکنڈ سیز فائر کا اعلان کیا ہے, اس کی کوئی وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہے, تو اس کی کوئی ایک لمیٹڈ ڈیٹ نہیں دی. جلیل عباس صاحب, یہ جو غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے, جس کو کہ بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی نہیں, وائٹ ہاؤس کے ذرائع نے 3 سے 5 دن ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کس معنی میں لیا جائے؟ یہ کمزوری ہے, یہ نرمی ہے امریکہ کی جانب سے, یا ڈیسپریشن ہے؟ کن معنی میں ان کو آپ لیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیسپریشن نہیں ہے. اس سے تو ایک چیز انڈیکیشن مجھے تو یہ ملتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک خواہش ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو, اور اس وجہ سے انہوں نے ایک برنک مین شپ تو چل رہی تھی, وہ پہلے دن سے چل رہی تھی. ابھی پہلے اگر آپ راؤنڈ کی بات کریں, اس سے پہلے بھی چل رہی تھی, اس کے دوران بھی چل رہی تھی, اور اس کے بعد پھر جو راؤنڈ ختم ہوا تو اس کے بعد بھی پھر جس قسم کے بیانات آنے شروع ہوئے تو وہ بھی کافی سخت قسم کے تھے دونوں طرف سے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں, اور میرے خیال میں ایران کی بھی یہی خواہش ہے. دونوں ممالک کی خواہش اس لیے ہے کہ اس کے جنگ کے بہت ہی منفی جو اس کے اثرات وہ ڈیولپ ہوئے ہیں ساری ہمارے نہ صرف خطے میں, ایران کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں, وہاں پہ زیادہ وہ چیزیں ہوئیں, اپنا ڈسٹرکشن ہوئی, اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی شہید کیا گیا, اور پھر اس طریقے سے خطے کی باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ایک جنگ میں کافی نقصان ہوا. پھر امریکہ کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ تھی وہ پہلے ہی دن سے, جس دن سے جنگ کا آغاز ہوا تو اس دن کافی کم تھی. وہ کوئی تقریباً 80% کہ وہ امریکہ کے شہریوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی, اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کمی آئی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی الائز تھے, یورپین یونین والے بھی اور نیٹو کے جو ہیں ممبرز, انہوں نے بھی انڈورس نہیں کیا اس ایکشن کو. تو یہ ساری اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں امریکہ کو بھی احساس ضرور ہوا ہوگا کہ وہ ایک بے مقصد جنگ کا حصہ بن گئے ہیں, اور اس سے وہ شاید ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ڈیولپ ہوا ہے تو اس سے تھوڑی سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو میرا اپنا اس کے بارے میں
میں چونکہ کافی عرصے 40 سال میں نے ایک ایکٹیو فارن سروس میں گزارے، اور میری اپنی یہ ہے کہ شاید اگر یہ راؤنڈ دوسرا ہو جاتا تو شاید بہتر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیس ٹو فیس جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں معاملات جلد حل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ شاید میرے خیال میں ایسا ہی زیادہ پروڈنٹ ڈیسیجن میرے اپنے خیال میں تو نہیں تھا۔ یہی بات ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، ایران کے جو اقوام متحدہ کے اندر ان کے سفیر ہیں، انہوں نے البتہ ایک پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی مثبت اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ یہ بلاکیڈ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بلاکیڈ جو کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان موجود ہے؟ عاصمہ شیرازی صاحبہ، اگر پورا اوور آل پرسیپشن کو دیکھیں جی تو پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جو پہلا فیز تھا جنگ کا، اس کے اندر تو ایران جیت گیا تھا اس جنگ کو، تمام اس شہادتوں کے باوجود، تمام اس جو ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ان کا سارا سسٹم جو ان سے ہے اس میں کافی اس میں نقصان پہنچا، بالکل۔ تو اس کے باوجود ساری دنیا کا پرسیپشن یہ تھا کہ یہ فرسٹ راؤنڈ جو تھا وہ ایران نے جیت لیا تھا۔ اور اب یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس میں ایران کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ امریکہ پہلے اس کو ختم کرے، تو اب یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے اور پھر اس کو اپنی ایک ساکھ بھی مینٹین کرنی ہے، تو اس کے لیے تو میرے خیال میں بہت ہی ایک پرو ایکٹیو قسم کی ڈپلومیسی ریکوائرڈ ہوگی۔ پاکستان ایک رول تو پلے کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ گیو اینڈ ٹیک دونوں طرف سے وہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور اس کو میں واضح کر دوں کہ کسی بھی مذاکرات کے اندر دونوں سائڈ کو ایک دوسرے کی کمفرٹ لیول کا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل، امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس مذاکرات کے اندر ایران کی کمفرٹ لیول کا وہ احساس کرے، اور ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس کمفرٹ لیول کا احساس کرے۔ اگر تو یہ ہماری اسیسمنٹ ہے اور ایران کی بھی یہ اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی، جی تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ مذاکرات میں بیٹھ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی راہ نکل آتی۔ بالکل بالکل، جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں ایران غلطی کر رہا ہے؟ یعنی ایک پہلا حصہ جنگ کا جو ہے وہ جیتنے کے باوجود، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اپنے سٹانس کی وجہ سے، اپنے سخت سٹانس کی وجہ سے؟ اور اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ ایران اس سچویشن سے نکلے اور بند گلی سے نکلے؟ کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ وہ اس سچویشن سے نکل پائے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو ایک میں نے ان کو دیکھا ہے مختلف سچویشنز کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ، ہمارے اپنے بائیلیٹرل طریقے لحاظ سے بھی، تو میں نے ان کو ایک بہت ہی پروڈنٹ اور ایک ریشنل ایکٹر پایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں ایک ہمارے اور ایران کے درمیان ایک ٹینشن ڈیولپ ہوئی تھی، اس وقت میں فورن منسٹر تھا اور اس ایران کے وزیر خارجہ تھے امیر عبداللہیان، جو کہ شہید ہو گئے ایک ہیلی کاپٹر کریش کے اندر۔ تو ان کے ساتھ ایک ذاتی ایک میرا دوستی بھی ہو گئی تھی، اور ہم نے پھر جب وہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے بات چیت کی، ان کو ہم نے انوائٹ کیا یہاں پر اسلام آباد میں، وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے، تو اس کا جب ہمارا ایک بائیلیٹرل انٹریکشن ہوا تو اس کے اندر میں نے ان کو ایرانین سائڈ کو کافی ریزنیبل بھی پایا، اور پھر ہم نے جو ایک ہفتے کے اندر ہی اندر ہم نے نہ صرف سارے جو اختلافات تھے ان کو بھلا کے ایک جو ایک کوآپریشن کا ایک میکنزم ڈیولپ کیا، وہ ابھی بھی قائم ہے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان۔ تو میرے خیال میں یہی اسپرٹ جو سی ہے اس کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ابھی پاکستان کے کردار کے اوپر بھی اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اب تک تو ظاہر ہے پاکستان کا کردار بہترین رہا ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے،
جو کردار فیلڈ مارشل صاحب کا رہا ہے یا جو پرائم منسٹر کا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان اس سے پہلے ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہا تھا اور اب جو ہے وہ میڈیٹر کے طور پر سامنے آ گیا ہے، اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹر کا ہی کام کرنا چاہیے، میڈیٹر کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بات درست ہے یا اعتراض جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ اعتراض درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ تو اس کے اندر تو تفریق بہت ہی کم ہے فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر میں، اگر آپ میرے سے پوچھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس قسم کی سچویشن ہو، دو کنفلکٹنگ پارٹیز ہوں جن کے آپس میں اتنی کوئی کمفرٹ لیول بھی نہ ہو، پھر بات چیت بھی اتنی زیادہ نہ ہو رہی ہو، تو اس میں جب پاکستان خالی یہ تو ٹیبل اور کاغذ تو نہیں پرووائڈ کرنا ہوتا، اس کے اندر آپ نے کچھ دونوں کی طرف سے جو اہم معاملات ہیں ان کو بھی ایک دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ پروپوزلز آتی ہیں، پروپوزلز کو دوسرے تک جو ایک فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرفیئر تو نہیں کر رہا ایک پروسیس کو، وہ تو پہلے دن سے ہی ہے، وہ بالکل واضح تھا۔ تو آپ اس کو چاہے فیسیلیٹیٹر کا نام دیں یا میڈیٹر کا نام دیں، تو پاکستان کا تو بیسیکلی رول صرف ایسا تھا کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہو جائے۔ پاکستان کیوں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے؟ کیونکہ اس کے نقصانات معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور پھر جو سیکیورٹی کے جو اس کے ایشوز ڈیولپ ہو رہے تھے، نہ صرف ہمارے خطے میں، خلیجی ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ وہ سب کے لیے وہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے پچھلے 50 سال سے، تو پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ ایک ہمارے خطے میں ایک اور جنگ شروع ہو جائے، اور اس کے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پھر جو اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔